ہیلو ناظرین، آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ آلریڈی پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں عوام کے پروٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں۔ یہ پروٹیسٹ اس وقت ہوئے جب ایک انتہائی اہم سیاسی ورکر کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ نیلم میں لوگوں نے سڑکوں پر ٹائر جلا کر احتجاج شروع کیا اور یہ احتجاج آخری خبریں آنے تک جاری تھا۔ یہ شخص ممبر کور کمیٹی ہے اور ان کا نام ہے راجہ افتخار۔ ان کی گرفتاری کے بعد پورے نیلم میں پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے۔ نہ صرف لوگوں نے ٹائر جلائے بلکہ پاکستان کے خلاف آزادی کے نعرے بھی لگائے اور چودھری انوار الحق کے خلاف بھی نعرہ بازی کی۔ یہ آج ہونے والے جو مظاہرے ہیں، جو کہ آج یعنی جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں یہ پروگرام تو 26 تاریخ ہے، کل آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت 27 تاریخ ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ 27، 28 اور 29 ہڑتال، جنرل سٹرائک، پہیا جام ہڑتال ہونے سے پہلے ہی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ اور یہ پاکستان کا ایک پرانا طریقہ کار ہے جو انگریزوں کے زمانے سے چل رہا ہے کہ جب بھارت کے جو انقلابی ہیں یا کانگریس یا کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، مارکسسٹ یا کوئی دوسری پارٹی جب یہ اعلان کرتی تھی کہ ہم نے ہڑتال فلاں تاریخ کو کرنی ہے یا مظاہرہ کرنا ہے، تو انگریز جو ہے ان کے لوکل لیڈرز کو محلہ لیول تک گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیتے تھے اور پھر لوگ خودرو نکلتے تھے۔ ایسی صورت میں موب کو، جلوس کو، عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہ لیڈر جس کی وہ سنتے ہیں وہ لیڈر ان کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ تو جیل میں ہوتا ہے اور یہ جلتی پہ تیل کا کام کرتا ہے، یعنی آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں گرفتار کر کے۔ مذاکرات ہونے تھے اس بات پر کہ 38 جو مطالبات ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو مہاجروں کی سیٹیں ہیں، 50 آڈ اسٹرانگ اسمبلی ہے جو مظفر آباد کی، اس میں جو مہاجروں کی سیٹیں ہیں وہ ختم کی جائیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کا آزاد کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ یہاں رہتے نہیں ہیں، اور جو اسمبلی ہے سو کالڈ آزاد کشمیر کی، اس کے اندر صرف وہ لوگ ہونے چاہیے الیکٹ جو آزاد کشمیر میں رہتے ہیں، جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ ریپرزینٹ ہونے چاہیے۔ لہٰذا یہ مہاجر سیٹوں کے نام پر کسی کو کراچی سے، پنڈی، راول پنڈی سے، گجرانوالہ سے، فیصل آباد، پشاور سے، جگہ جگہ سے یہ ان کو مہاجر سیٹوں پہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ لے کے آتی ہے اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے جو ہوتے ہیں، کیونکہ یہ 12 جو سیٹیں ہیں جس طرف بھی جائیں گی اس طرف طاقت کا توازن ٹلٹ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مطالبہ یہ ہے کہ جو مراد ہیں ان کو ختم کیا جائے، یعنی پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہے، یہ جو کروڑوں روپیہ مہینے کا خرچ ہوتا ہے وزیر اعظم پہ اور منسٹرز پہ اور ایکس پرائم منسٹرز کے اوپر اور ایکس پریزیڈنٹس کے اوپر اور سٹنگ پریزیڈنٹ کے اوپر اور ججوں کے اوپر اور بڑی بیوروکریسی کے اوپر اور آئی جی کے اوپر، یہ اخراجات ختم کیے جائیں، یہ مراد ان کی ختم کی جائیں، وہ بھی عام لوگوں کی طرح ان کو تنخواہ ملے، منیمم ویج ملے ان کو، اور یہ جتنا پیسہ ہے اس کو آزاد کشمیر سو کالڈ جو ہے اس کے عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جائے۔ یہ بیسیکلی ان کے مطالبات ہیں، 2 بڑے مطالبات، اور انہی 2 مطالبات پہ 25 ستمبر کی رات کو، مطلب 26 کی صبح ہو گئی تھی، مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہو گئے، ڈیڈ لاک ہو گیا، پاکستان سے آئے ہوئے وزراء بھی چلے گئے اور انہوں نے الزام عوامی ایکشن کمیٹی پہ دیا کہ جی ہم نے تو مطالبات مان لیے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور پرچہ نکال دیا کہ یہ ہمارا، یار آپ اتنے بچے ہیں، آپ نے ریسرچ نہیں کی، ہر اخبار میں ان کی جو ہے وہ ڈیمانڈز چھپی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 سیٹیں ختم ہو، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، سمجھ آئی؟ اور شوکت نواز میر صاحب کی تقریریں جو انہوں نے کی ہیں پورے پی او جے کے میں، ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، لیکن وزیر امور کشمیر جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے، وہ اچانک کہتے ہیں جی ڈیمانڈ کر دی ہے۔ اچانک کوئی چیز نہیں ہوتی، اچانک نہیں ہوتی، وقت لگتا ہے۔
تو بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم بڑے پریشان ہیں اس حوالے سے اور اپڈیٹس آتی جا رہی ہیں. مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مظفر آباد میں جنہوں نے خبر دی ہے انہوں نے کہا جی فوج آئی ہوئی ہے. میں نے کہا جی فوج ہے کہ رینجر ہے؟ تو وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سک رہے. وہ کہہ رہے ہیں جی وردی تو فوج کی لگتی ہے. اور سکولوں کے اندر کالجوں کے اندر وہ انہوں نے مورچے سنبھال لیے ہیں, مطلب وہاں پہ انہوں نے اپنے ٹینٹ وغیرہ لگائے ہوئے کہتے ہیں, اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ فورسز موو ہو رہی ہیں. میں نے ایک ہفتے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 567 پولیس اور رینجر اور ناؤ ایف سی کی پلٹونز جو ہے وہ سو کالڈ آزاد کشمیر لائی جا رہی ہیں 29 سپٹمبر کی سٹرائک کو روکنے کے لیے یا تشدد کرنے کے لیے. تشدد ہمیشہ ریاست کرتی ہے, عوام تشدد نہیں کرتے. یہ ریاست نے تشدد کیا ہے نا, جو راجہ افتخار صاحب کو اریسٹ کر لیا نیلم میں, تو عوام ریئیکٹ کرتی ہے اور عوام نے ریئیکٹ کیا ہے ٹائر جلا کے. ایک بات میں کہوں گا پی او جے کے جو وزیر اعظم ہیں اور جو یہ سارے ہیں ان سے اور پاکستان سے بھی کہ آپ نے جو کرنا کریں, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس پولیس ہے, عدالتیں ہیں, ہر چیز ہے. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ جو آپ کریں گے اس کا رد عمل بھی آئے گا. جو آپ کریں گے اس کے کانسیکوینسز بھی ہوں گے. تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اگلی اپڈیٹ کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے.